بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنوی تہذیب ایک زمانے میں بہت ہی شہرت یافتہ تہذیب تھی، اور جب بھی اردو زبان و ادب کے اندر کسی بھی حوالے سے ہم لکھنؤ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر کئی اہم تخلیقات، کئی اہم شاعر گھوم جاتے ہیں۔ اس لکھنوی تہذیب کا آئینہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس عہد کی شاعری کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس عہد کے اندر ایک بے مثال ناول لکھا گیا جو اپنے چھپنے کے فوراً بعد حد سے سوا شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب یہ ناول چھپا ہے تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد جو اس کے اندر ہیروئن ہے، اس ہیروئن کو کے خیال کے حوالے سے لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی حقیقتاً موجود ہے، اور جس مقام پر ناول نگار نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس کی رہائش وہ کہاں پر مقیم ہے، لوگ اس مقام پر ڈھونڈا پھر کرتے تھے کہ کیا یہاں پر وہ طوائف موجود ہے۔ یہ کون تھی جو اس حد تک شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی، اور جس کا جو آج بھی ایک مسئلہ لا ینحل ہے کہ کیا وہ خاتون واقعتاً موجود تھی یا کہ ایک باکمال کہانی کار نے باکمال کہانی بندی، یہ آج بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں جس ناول کا آج آپ سے تعارف کروانا چاہ رہا ہوں وہ ہے امراؤ جان ادا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہے جو مرزا محمد ہاتی رسوا کی تحریر ہے۔ مرزا رسوا نے اور بھی ناول لکھے ہیں، تراجم کے کام کیے ہیں، شاعر تھے، علم ہندسہ کے ماہر تھے، ریاضی اور کیمسٹری کے اندر ید طولہ رکھتے تھے۔ پہلا جو شارٹ ہینڈ ہے اردو کے اندر، یہ مرزا رسوا کی بنائی ہوئی ہے۔ آج بھی یہ سارے جو علامتیں ہیں شارٹ ہینڈ کی انہی کی بنائی ہوئی چلتی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مرزا رسوا کتنے بڑے نابغہ روزگار شخص تھے۔ مرزا ہاتی رسوا نے یہ ناول یعنی امراؤ جان ادا لکھا اور باکمال ناول لکھا۔ یہ ایسا ناول ہے کہ جس نے شہرت پائی اور اس پر فلمیں بنائی گئیں، بھارت کے اندر اس کے اوپر فلمیں بنائی گئیں، اور وہ فلمیں بھی انتہائی کامیاب فلمیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فلمیں ناکام ہوئیں۔ آخری فلم جو بنائی گئی اس میں امراؤ جان ادا کا کردار ایشوریہ رائے نے انجام دیا، اگرچہ اس نے خود کہا کہ وہ اس طرح سے اچھا کردار نہیں نبھا پائی جس طرح کا کردار نبھانا چاہیے تھا۔ یہ بڑی باکمال، بڑی خوبصورت، بڑی مجہ ہوا ناول ہے۔ اس کے کرداروں کی بات کی جائے، کردار نگاری کی بات کی جائے، اس ناول کی کہانی کی بات کی جائے، اس ناول کے پلاٹ کے اوپر غور کیا جائے، اس کے منظر نگاری، اس کی ایک ایک بات، یقین کیجئے یہ اپنے عہد کا ہی نہیں، آج کے دور کا بھی ایک شاندار ناول ہے، اور اس کی کہانی کی بند ایسے لگتا ہے کہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اور رسوا نے اس کے اندر پتہ نہیں کوئی علم ریاضی یا کون سا علم اس کے اندر استعمال کیا ہے کہ اگر ایک بھی اس میں سے کہانی یا کوئی منظر ہٹا دیا جائے تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اتنا باکمال ناول ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کے اندر لکھنؤ کی تہذیب بھر دی گئی ہے۔
ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لکھنؤ کی تہذیب کیسی تھی، اس تہذیب میں طوائف کس طرح رچی بسی تھی، اور کس طرح وہ ہر گھر کی زینت بنتی تھی، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا، شمع جب بجھنے لگتی ہے تو بھڑکتی ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ تر بجھ جاتی ہے، تو لکھنؤ کی تہذیب کا یہ وہی دور تھا کہ جیسے بھڑکی ہے اور ہر طرف اللہ تللے ہیں، خوشیاں ہیں، دنیا مافیہا کی خبر نہیں ہے، تو یہی بالکل اسی طرح لکھنؤ کی تہذیب بھی ہمیں بیان کی ہے، اس ناول کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ بڑے باکمال ناول ہے، اور میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس ناول کا مطالعہ ضرور کریں۔ آپ کو اردو زبان کے ذائقے کی لذت، آپ کو ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی۔ ایک جاویدہ ناول، ایک زندہ ناول، امراؤ جاندار، سنگ میل پبلیکیشنز نے اسے چھاپا ہے، کچھ اور لوگوں نے بھی چھاپا ہوگا۔ یہ اس وقت کی قیمت جو ہے وہ 400 روپے ہے، اور امراؤ جاندار اردو زبان کا پہلا نفسیاتی ناول ہے، اور بڑی شاندار ناول ہے۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین محترم، اللہ حافظ۔